السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر، والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، یہ میری سعادت مندی، فیروز بختی اور خوش نصیبی ہے کہ عرس اعلیٰ حضرت کے اس بابرکت موقع پر آپ حضرات کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق ملی اور بارگاہ اعلیٰ حضرت میں کچھ خراج محبت پیش کرنے کی سعادت ملی۔ جمعہ کا دن 25 صفر المظفر کی تاریخ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی وہ خاص گھڑی جب وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کیے تھے، وہ بہت قریب سے قریب تر ہے، اور یہ ایک عجب اتفاق ہے کہ جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو 25 صفر المظفر جمعہ کا دن تھا، اور کئی سالوں کے بعد آج پھر 25 صفر اور جمعہ کا دن ہے۔ تو یہ عرس بہت خاص ہے، کیونکہ تاریخ بھی وہی ہے، دن بھی وہی ہے، اور کچھ دیر کے بعد گھڑی بھی وہی آنے والی ہے۔ اللہ تعالی اپنے اس محبوب ولی کے وصال پاک کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، اور اگرچہ ہم بریلی شریف نہیں پہنچ سکے، مگر اس میں سے کوئی ایسا دیوانہ نہیں ہے جس کا دل دماغ بریلی شریف کی طرف نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری نیتوں کو قبول فرما لے، اور اگرچہ ہم مرکز اہل سنت سے دور ہیں مگر فیضان اعلیٰ حضرت سے قریب کر دے۔ اب آئیے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، اور مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج ہم اور آپ عالم اسلام کی جس عظیم عنقری شخصیت کا عرس منانے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، اس شخصیت کے تعلق سے میں کیا، جنہوں نے 25 سال انہیں پڑھا، ان کی کتابوں کو پڑھا اور ان کے علمی ذخائر میں غوطہ لگایا، تو انہوں نے اخیر میں یہی کہا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام احمد رضا علم و فن کا ایک سمندر ہے اور ہم اس سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سیپیاں چن رہے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کے تعلق سے ہم جیسا کم علم انسان کیا کہہ سکتا ہے، مگر یہ حاضری اور یہ بیان صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ ہم اس عظیم محسن کے احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، مگر ان کی عقیدت و محبت کا اظہار کر کے ان کے غلاموں میں نام تو لکھا سکتے ہیں۔ تو یہ محفل اور جامعہ قادریہ کے ذمہ داروں کی طرف سے امام اہل سنت کی بارگاہ میں جو یہ محبت کے نذرانے پیش کرنے کی سعادت مندی پیش کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی طرف سے اس محفل نور کو قبول فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دنیا میں دو طریقے کے لوگ آتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد پھر اس کے بعد اپنا مقصد زندگی منتخب کرتے ہیں، سوچ بچارتے ہیں ہمیں دنیا میں کرنا کیا ہے۔ ہمارے گھروں کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ان سے ان کے ٹیچر پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا بننا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہتا ہے انجینئر بننا ہے، کوئی کہتا ہے پروفیسر بننا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جناب والا ہمیں پائلٹ بننا ہے، کوئی بزنس مین بننا چاہتا ہے۔ ہر ایک کے الگ الگ مقاصد ہوتے ہیں، اسی اعتبار سے پھر وہ تعلیم اور اپنی زندگی کے رجحانات کو رکھتا ہے اور اس کام کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ بولو ہے۔ مگر کچھ ایسی شخصیتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد اپنا مقصد نہیں چنتے، بلکہ اللہ اپنے دین کے مقصد کے لیے انہیں پیدا کرتا ہے۔ ان کا مقصد ان کی پیدائش سے پہلے ان کا پیدا کرنے والا منتخب کر دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں ایسے لوگوں کی فہرست تیار کریں تو خاص کر بھارت میں ایک چمکتا ہوا نام امام احمد رضا کا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جہاں تک میں نے سمجھا اور پڑھا، اپنے اساتذہ اور بزرگوں سے ان کے بارے میں سنا، پڑھا اور سمجھا، تو یہی سمجھا کہ اللہ تعالی نے خاص اپنے دین کی تجدید و تائید کے لیے امام احمد رضا کو چن لیا اور بھارت کی سرزمین پہ پیدا کیا۔ آپ ذرا غور کریں، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ صرف میری عقیدت نہیں بلکہ یہ حقیقت اور سچائی ہے کہ اللہ تعالی نے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کو خاص اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا تھا
اس لیے پوری زندگی اعلیٰ حضرت وہی کرتے رہے جو ان کا رب چاہتا. آپ ذرا غور فرمائیں، ایک بچہ ہے 4 سال کی عمر شریف ہے، 4 سال کی عمر میں وہ باضابطہ باقاعدہ تجوید کے ساتھ قرآن مقدس کا ناظرہ ختم کر چکا. ایک بچہ 6 سال کی عمر شریف میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کی شان میں تقریباً 2.25 گھنٹہ تقریر کر رہا. 8 سال کی عمر میں وہ بچہ عربی گرامر کی مشہور کتاب ہدایت النو کی عربی زبان میں شرح لکھ رہا ہے، اور 13 سال 10 مہینہ 5 دن کی عمر میں وہ عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، محقق بھی ہے، مفتی بھی ہے، مجدد بھی ہے، اور دین کے ایسے پیشوا ہیں کہ علامہ نقی علی خان اپنے دارالافتاء کا صدر مفتی بنا رہے ہیں. چودہ سال تو عمر بھی پوری نہیں ہوئی. آپ کسی 14 سال کے بچے کو لائیے اور پوچھئے کہ بیٹا ذرا وضو کی سنتیں بتا دو. آپ اس سے پوچھئے مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان بچوں کو بھی مسائل اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہوتے. 14 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ایک صاحب آئے، کئی سوالات لکھ کر کے لے کے آئے. علامہ نقی علی خان علیہ رحمۃ و رضوان والد گرامی امام اہل سنت کے تشریف فرما تھے. کہا حضور یہ چند سوالات ہیں اور بہت اہم سوالات ہیں اور جلدی اس کا جواب چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ اندر کمرے میں جائیے، اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں، انہیں دے دیجیے. اب وہ لے کر کے جب اندر داخل ہوئے 2 منٹ میں واپس آ گئے. کہا حضرت وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے. کہا مفتی صاحب نہیں ہے؟ کہا نہیں حضرت وہاں 12-13 سال کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، باقی کوئی مفتی صاحب تو ہے نہیں. حضرت نے فرمایا آج کل وہی مفتی صاحب، آپ انہیں سوال دیجئے، ان کی عمر مت دیکھیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے کام کے لیے ان کو لگا دیا. آپ ذرا غور فرمائیں، کیا واقعی ایک انسان صرف اپنی کاوش، اپنی محنت سے 14 سال کے اندر اتنا بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خاص فضل ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے مالا مال فرما دیتا ہے. میرے عزیزوں، اگر آدمی تعصب کو ہٹا دے، اگر انسان کی آنکھوں پر تعصب کے عینک نہ ہو، حق دھرمی اور ضد نہ ہو، تو میں اللہ کے گھر میں ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے سے لے کر آج تک کی بات نہیں، پچھلے کئی صدیوں میں اعلیٰ حضرت کی خدمات کا کوئی عالی نظر نہیں آتا. میں آپ اذان ہو رہی ہے، آپ حضرات تھوڑی دیر خاموش رہیں، درود شریف من میں پڑھتے رہیں، اذان کا جواب وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج میں اس مختصر وقت میں آپ پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ امام اہل سنت کا جو احسان ہمارے اوپر ہے، ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام علماء میں
اپنے معاصرین سے لے کر آج تک بلکہ اپنے پہلوں میں بھی کچھ صدیوں تک ایسے ممتاز اور منفرد ہیں کہ آپ کے پائے کا، آپ کی جو وافر خدمات ہیں، اس تناظر میں کوئی دوسرا عالم نظر نہیں آتا۔ یہ سچائی ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، مگر آپ کی خدمات کو جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، لوگ کہتے ہیں، کبھی کبھی اپنے لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی سبھی لوگوں کو حضرت کہا جاتا ہے مگر امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ہم لوگوں نے نہیں کہا، بلکہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو واقعی سمجھا انہوں نے اعلیٰ حضرت کہا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی خدمات جو ایک وسیع مطالعے پر مشتمل ہے، میں آپ کو صرف امام اہل سنت کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں، پھر آپ اندازہ لگائیں کہ واقعی اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں اعلیٰ حضرت کیوں تھے۔ آپ ذرا غور کریں، تمام کتب، تمام خدمات اور تصنیفات ایک طرف، اس فقیر کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی پہلی جلد اگر آپ کے معاصرین سے لے کے آج تک تمام علماء کے سامنے رکھ دی جائے تو فتاوی رضویہ کی پہلی جلد جیسی کوئی کتاب فقہ حنفی میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ غور فرمائیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ یہ بحث فرماتے ہیں، کون نہیں جانتا کہ جب انسان پانی پر قادر نہ ہو تو شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے۔ بولو سبھی جانتے ہیں۔ اگر آپ شرعاً پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے تو شریعت نے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اور دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کیوں ہے۔ تمام کتب فقہ اٹھا لیں، تمام علماء کی کتابیں، سب میں اس سوال کا جواب موجود ہے کہ اگر پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ دوسرا سوال یہ کہ تیمم کس سے کیا جائے؟ علماء نے اس کا جواب لکھا کہ مٹی سے، یعنی زمین سے، اور جو چیزیں زمین کے جنس سے ہیں اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ یہ ایک مجمل جواب کتابوں میں موجود ہے کہ آپ زمین سے، مٹی سے تیمم کریں، اور جو زمین کے جنس سے جو چیزیں ہیں اس سے تیمم کریں۔ اب زمین کو تو سبھی جانتے ہیں، مگر زمین کے جنس سے کون کون سی چیزیں ہیں، کس سے تیمم جائز ہے؟ اب آپ صرف ایک مسئلے میں سارے علماء کی فقہی کتابوں کو تلاش کر لیں تو زمین کے جنس سے کتنی چیزیں ہیں اس کو شمار کرایا گیا۔ مٹی ہے، ڈیلا ہے، پتھر ہے، اینٹ ہے، کپریل ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں شمار کرائی جائیں گی۔ کسی نے 20 گنایا، کسی نے 25 گنایا، کسی نے 45 گنایا، 50 سے آگے، 50 کے آگے آپ کسی عالم کی فقہی کتاب کے اندر زمین کے جنس کی چیزوں کو نہیں بتا سکتے۔ یہ میرا دعویٰ، اعلیٰ حضرت کے زمانے سے لے کر آج تک فقہ حنفی پر جو کتابیں موجود ہیں آپ اسے تلاش کر لیں، یا شاید کوئی کچھ تھوڑا بہت آگے بڑھ جائے۔ زمین تو سبھی جانتے ہیں، مگر زمین کے جنس سے کتنی چیزیں ہیں، کن کن چیزوں سے تیمم جائز ہے اور کن چیزوں سے تیمم جائز نہیں ہے، جب اعلیٰ حضرت اپنی علمی جولانیت کا قلم چلاتے ہیں اور امام احمد رضا رسول پاک کے فیضان کو کاغذ پر اتارتے نظر آتے ہیں تو اس مقام پر پڑھنے والا عالم حیرت میں پڑ جاتا ہے
جواب بعد میں لکھا، پہلے یہ لکھتے ہیں کہ زمین میں کتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی چیزیں زمین میں پیدا ہوتی ہیں اور کس کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کوئی مفتی عالم ہے یا کسی لیب کا محقق بیٹھا؟ کتنی چیزیں زمین میں پیدا ہوتی ہیں، کس طرح پیدا ہوتی ہے، اس کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ 180 چیزیں، محبت سے بولو، شمار کرایا، گن کے بتایا، نام لکھ کے دکھایا۔ 180 چیزیں وہ ہیں جو زمین کے جن سے ہیں، ان سے تیمم جائز ہے۔ کتنا پیچھے چھوڑ دیا، کتنا پیچھے چھوڑا۔ 180 چیزیں جس سے تیمم جائز، اور پھر فرماتے ہیں 132 چیزیں اور ہیں، اسے بھی شمار کرایا۔ کہا اس پر شبہ ہے کہ یہ زمین کے جن سے ہے، مگر یہ زمین کے جن سے نہیں، ان سے تیمم جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا وسعت علمی کا اندازہ لگاؤ، کیسا علم اللہ نے عطا کیا۔ پھر آئے کن پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے، ہر عالم جانتا ہے، تمام کتب فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ لوگ مائع مطلق کو شمار کراتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آپ تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کن پانیوں سے وضو جائز ہے، غسل جائز ہے۔ دریا کا پانی، سمندر کا پانی، چشمے کا پانی، نہر کا پانی، نالے کا پانی، کنویں کا پانی، تالاب کا پانی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے شمار کرتے چلے جائیں تو 25-30 پانیوں کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے کہ یار اور کس پانی کا نام ہے۔ مگر سبحان اللہ، واہ رے امام احمد رضا، واہ رے فیضان امام احمد رضا، جب آپ لکھنے پر آئے تو لکھتے ہیں 160 پانیوں سے وضو اور غسل جائز ہے۔ کتنا؟ ارے بولیے، 160، اور سب کی تفصیل لکھی، سب کا نام لکھا۔ پھر فرماتے ہیں 150 پانی اور ہیں، مگر ان پانیوں سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی بحث میں 310 قسم کے پانیوں کو شمار کرا کے 160 سے جائز قرار دیا اور 150 سے ناجائز قرار دیا۔ آپ اعلی حضرت کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں کیا کیا آپ کو بتاؤں۔ امام احمد رضا نے 56 تقریباً 54 سال تک آپ کا قلم اسلام کے لیے چلتا رہا، دین کے دفاع کے لیے چلتا رہا۔ نائب مفتی اعظم حضور سیدنا مفتی شریف الحق صاحب دلہ امجدی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، میں نے بڑا محتاط اندازہ لگایا، بہت محتاط، بڑا کم کر کے، تو میں نے یہ سمجھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 علوم و فنون میں 4 کروڑ 60 لاکھ الفاظ پر مشتمل 1000 سے زیادہ کتابیں امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ جبکہ پڑوسی ملک کے کچھ محققین نے تو یہاں تک کہا کہ اعلیٰ حضرت کی تمام تصنیفات، آپ کی تمام تحریرات کو اگر جمع کر دیا جائے تو پیدائش سے لے کر وفات تک، یعنی 67 سال 10 مہینے اور 5 دن کی عمر آپ نے دنیا میں گزاری۔ تو یہ پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک
اگر آپ کی تصنیفات و تحریرات کو کاغذ پر پھیلا دیا جائے تو اعلیٰ حضرت پیدائش سے لے کر وفات تک ہر دن 56 پیج امت مسلمہ کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہ کوئی محقق، نہ کوئی مصنف، نہ کوئی ایسا مفتی، نہ کوئی ایسا مدبر جس نے عالم اسلام کی ایسی عظیم خدمات انجام دی ہو۔ ہمیں تو اعلیٰ حضرت کے معاصرین میں اور آج تک نظر نہیں آتا۔ آپ ان کی خدمات کو اس طرح سے بھی سمجھے نا، ارے 104 سالہ عرص ہے، بولیے 104 سالہ عرص ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں جو دے دیا 104 سال میں ہم قوم کے سامنے نہیں لا سکتے۔ ارے بولو بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ علماء گواہ ہیں، یہ شہر پونا کے مفتی اور قاضی موجود ہیں، ان سے پوچھئے، علماء کرام سے پوچھئے جو اعلیٰ حضرت کو جانتے، وہ جو دے کے چلے گئے 104 سال کا زمانہ گزر گیا، ہم اسے دنیا کے سامنے نہیں لا سکے۔ اچھا اب آئیے ایک دوسری جہت سے دیکھیں، یہ بتائیے ہم جوگیشوری میں رہتے ہیں، حضرت پونا میں رہتے ہیں، بڑے بڑے علماء اپنے اپنے شہروں میں رہتے ہیں، کسی نے مدرسہ قائم کیا، کسی نے مسجد قائم کی، کسی نے دارالعلوم قائم کیا، جو جہاں خدمت کرتا ہے اسے لوگ وہاں پہچانتے ہیں، وہاں اسے عزت ملتی ہے۔ ارے بولو صحیح ہے؟ مگر اعلیٰ حضرت کی مقبولیت کا یہ عالم کہ اللہ نے جو مقبولیت بھارت میں عطا کی اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ حضرت کی مقبولیت مدینۃ الرسول، رسول کے شہر میں ہے، اس سے کہیں زیادہ مقبولیت مرکز اسلام مکہ شریف میں ہے۔ آپ ذرا سوچئے کتنے لاکھوں لاکھ لوگ ہر سال عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، ارے کون کس کو پوچھتا ہے؟ کون کسے جانتا ہے؟ احرام کی حالت میں ہے، گئے عمرہ کیے چلے آئے، مگر میں نے کہا نا کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے اپنے دین کے لیے پیدا کیا۔ پہلے سفر حج کے موقع پر جو پہلا سفر حج تھا، 22-23 سال کی عمر شریف ہے، نوجوانی کا عالم، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر تو آپ نے سنا ہوگا نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت کی دعائیں دیکھیں، امام اہل سنت نے جب مقام ابراہیم پر نماز پڑھی تو حضرت سیدنا حسین بن صالح شافعی عالم دین اور مکہ کی عظیم عبقری شخصیت، وہ بڑے غور سے اعلیٰ حضرت کو دیکھ رہے تھے، نہ کوئی پہچان، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی رشتہ داری۔ اعلیٰ حضرت ہندوستان سے گئے اور وہ وہاں مکے کے رہنے والے، ان کی پیدائش مکے کی، کوئی تعلق نہیں، مگر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی کیسی پہچان رکھتا۔ اعلیٰ حضرت پہ نظر پڑی، دیکھتے رہے، اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے اور یہ غور سے دیکھ رہے۔ ابھی 22-23 سال کی عمر ہے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا حسین بن صالح، جن کی ریش مبارک داڑھی پکنے لگی تھی، اعلیٰ حضرت کے والد کے عمر کے تھے، اور ان کے خلفاء مریدین مکہ شریف میں بڑے بڑے علماء، ان کے پڑھائے ہوئے ان کے شاگرد اعلیٰ حضرت کے قریب پہنچے اور اعلیٰ حضرت کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کے چل دیے، اعلیٰ حضرت بھی چل دیے، ان کے ساتھ ان کے شاگرد، ان کے خلفاء، اور سیدھے اپنے مکان پہ لائے اور مکان پہ لا کے سامنے بٹھا کر کے اور محبت سے اعلیٰ حضرت کو دیکھے جا رہے۔ کافی دیر ہو گئی، لوگوں نے کہا حضور یہاں ہزاروں آتے ہیں، آج تک ہم نے ایسا برتاؤ کسی کے ساتھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس نوجوان کو آپ نے جو عزت دی، تو آپ نے فرمایا واللہ انی لارا نور اللہ، انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین،
خدا کی قسم میں اس نوجوان کی پیشانی میں اللہ کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کیا کہا تھا اعلی حضرت نے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ چمکانے والے اللہ نے دل بھی چمکایا، پیشانی بھی چمکایا، ایسا چمکایا کہ بھارت میں ان کے پیر و مرشد ان کے دل کے چمکنے کی گواہی دے رہے۔ ارے بولو نہیں بول۔ کیا کہا تھا پیر و مرشد نے؟ فوراً مرید کر کے اجازت خلافت سب کچھ دے دیا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا؟ یہاں تو بڑی مشقتوں کے بعد خلافت دی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ گناہوں میں میلا کچیلا دل لے کے آتے ہیں، اس لیے ان سے محنت کرائی جاتی ہے، مجاہدے کرائے جاتے ہیں۔ جب دل صاف ہوتا ہے تب رشتہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ احمد رضا تو پہلے ہی سے چمکتا ہوا دل لے کے آیا، اس لیے فوراً رشتہ جوڑ دیا گیا۔ یہ وہ ہے کہ جن کے مرشد کہتے ہیں ہر پیر کی شان یہ ہوتی ہے کہ مرید اپنے پیر پہ فخر کرتا ہے۔ بولو یار، مرید اپنے پیر پہ فخر، میرا پیر ایسا، میرا پیر ایسا، میرا پیر ایسا۔ احمد رضا وہ ہے جن کے پیر کہتے میرا مرید ایسا۔ پیر کہتے ہیں کہ آج میں نے مرید نہیں کیا بلکہ میرا مراد مل گیا، آج مجھے میرا مراد مل گیا۔ مجھے فکر رہتی تھی کہ قیامت کے دن جب میرا رب مجھ سے کہے گا اے آل رسول تو دنیا سے کیا لایا، تو میں سوچتا تھا کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ سنیو، اپنی قسمت پر ناز کرو، تمہارا امام کتنا پاکیزہ ہے، تمہارا امام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے کہ ایک سید، صحیح النسب سید، نجیب الطرفین سید، اور اپنے زمانے کا ایک ایسا پیر جس کی ولایت پر کسی کا اختلاف نہیں، حضرت سیدنا آل رسول مارح نبی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کوئی ایسا نہیں جو ان کی ولایت پر شک کرتا ہو۔ ایک ولی کامل اعلی حضرت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آج میری فکر دور ہو گئی، جب میرا رب کہے گا آل رسول تو کیا لایا، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ کیا مقبول شخصیت ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، میں نے کہا نا کہ سب اعلیٰ، سب تو حضرت، مگر امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کیوں؟ یہ صرف عقیدت کی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مصطفیٰ پیارے کریم نے بنایا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کی سند دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت جب دوسرے سفر حج کے موقع پر جب آپ بارگاہ رسالت میں اور کعبہ شریف میں حاضری کے لیے نکلے، دوسرے سفر میں آپ کے جانے کا کوئی قصد نہیں تھا، صرف آپ اپنی اہلیہ اور اپنے بھائی حضرت مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اپنے خلف اکبر حضور حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان کو جھانسی تک چھوڑنے آئے تھے۔ دوسرے سفر حج پہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں، گھر والوں کو ڈراپ کرنے، ٹرین میں بیٹھانے، کیونکہ اس وقت بریلی سے ڈائریکٹ ممبئی کے لیے ٹرین نہیں تھی، بدلنا پڑتا تھا، اور جھانسی سے میل ٹرین آتی تھی جو ڈائریکٹ ممبئی آتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت ان لوگوں کو چھوڑنے آئے تھے، کہاں پہ؟ جھانسی اسٹیشن۔ ٹرین آ گئی، بٹھا دیا،
جیسی بٹھایا، اب یہ ہوا کہ یہ لوگ رخصت ہوں گے تو اعلیٰ حضرت کو خود اپنی ہی ایک غزل یاد آ گئی، اپنی ایک غزل یاد آئی جس کا یہ مطلب تھا، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبرے والا ہو، امبرے سارا ہو کر۔ پھر اسی کا ایک شعر تھا، وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کے برس رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر۔ یہ شعر یاد آیا، اس کا مطلب یہ تھا، ہائے رے قسمت کی محرومی کہ میں اس سال بھی خالی مدینہ جانے والوں کو دیکھتا رہوں، خالی دیکھتا رہوں۔ بس یہ شعر یاد آیا اور فوراً ارادہ کر لیا کہ میں بھی چلوں گا، فوراً ارادہ کر لیا۔ بہرحال یہ روداد سفر نہیں بتانا ہے، مختصر یہ کہ اعلیٰ حضرت دوسرے سفر حج کے موقع پر جب حرمین طیبین حاضر ہوئے تو پھر جو آپ کا علمی خلخلہ پھیلا، آپ کا علمی وقار جب علماء مکہ اور مدینہ کے سامنے آیا تو عالم یہ تھا کہ 2-2 ڈھائی بجے رات تک اعلیٰ حضرت کے کمرے میں مکہ اور مدینہ طیبہ کے جلیل القدر علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام آپ کے پاس علمی مذاکرے کے لیے بیٹھے رہتے، اجازتیں لیتے، حدیثیں پڑھتے، سندیں لیتے اور اس پر فخر کرتے۔ آپ ذرا سوچیں، وہ زمانہ تو وہاں پہ اس وقت سنیوں کی حکومت تھی، ترکی حکومت تھی، اور چاروں مسلح کے بڑے بڑے امام، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بڑے بڑے مفتیان کرام، محدثین، علماء، ائمہ موجود تھے، ایک سے بڑھ کر ایک، اور ساری دنیا کے سوالات وہاں آتے تھے۔ اس زمانے میں ایک سوال انٹرنیشنل سوال ساری دنیا کے سامنے منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ سوال کیا تھا؟ آپ اسے غور سے سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سب حضرت ہے، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کی ہے۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کی حکومتوں نے سونے اور چاندی کے سکوں کو بند کر کے کرنسی نوٹ کو دنیا کے سامنے متعارف کرایا تھا۔ پہلی بار کاغذ کے نوٹ کا چلن دنیا کی حکومتوں نے ایجاد کیا۔ جو یورپ کی کنٹریز ہیں، غیر مسلم ممالک ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر جو مسلم حکومتیں تھیں اور مسلم حکومتوں کی جو مسلم عوام تھی، ان کے سامنے اور علماء کے سامنے بھی کئی طریقے کے شرعی سوال کھڑے ہو گئے۔ آج تک ہم انہی سونے اور چاندی کے سکوں سے اپنی زکوٰۃ، اپنی صدقات، اپنی خیرات اور اپنے دینی کام انجام دیتے رہے۔ سونا اور چاندی تو ثمن اصلی ہے، اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی شبہ نہیں، صدقات و خیرات کی ادائیگی میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ کاغذ کا نوٹ صرف حکومت کا ٹھپا مار دینے سے کیا یہ سونے کے سکے کے برابر ہو گیا؟ کیا یہ چاندی کے سکے کی مالیت کے برابر ہو گیا؟ کیا اس کی وہی شرعی پوزیشن ہوگی جو سونے اور چاندی کے سکوں کی ہوتی ہے؟ کیا اس سے ہم دینی امور کو اسی طرح انجام دے سکتے ہیں؟ کیا وہی ثواب ہمیں ملے گا؟ اس طریقے کے درجنوں شبہات اور کچھ بنیادی سوالات تھے جو اس وقت انٹرنیشنل پیمانے پر لوگوں کے ذہن میں تھے، حکومتوں کے سامنے تھے، اور علماء کرام کے سامنے ایک چیلنج بنا ہوا تھا کہ اس کا شرعی حل پیش کریں۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس زمانے میں جب چاروں طرف سے یہ سوالات مکہ شریف میں پہنچے تو مکہ شریف کے علماء، وہاں کے اکابر،
وہاں کے مفتیان کرام نے غور و خوض کرنے کے بعد وہاں کے جو رئیس العلماء علماء احناف کے سردار حضرت سیدنا جمال بن عبداللہ بن عمر الحنفی، جو بڑی جلیل القدر شان رکھتے تھے اور سارے علماء مکہ ان کا احترام کرتے تھے، ان کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا کہ حضور آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ اس سوال کا جواب لکھیں تاکہ دنیا کی تشنگی دور ہو، اہل علم اس چیز کو دنیا میں پھیلائیں اور لوگوں کو ان کے سوالوں کا جواب مل سکے، کیونکہ رسول پاک کے زمانے سے لے کر اس وقت تک سونے اور چاندی کے ہی سکے چل رہے تھے۔ اب یہ پہلا موقع تھا کہ یہ سوال علماء کے سامنے آیا تھا، اس لیے جواب بڑا مشکل تھا۔ تو اب جب حضرت جمال بن عبداللہ بن عمر کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے لیا اور ایک ہفتہ غور و خوض کرنے کے بعد نیچے ایک چھوٹی سی عبارت لکھ کر واپس کر دیا۔ کیا لکھا؟ العلم امانۃ فی اعناق العلماء واللہ اعلم بالصواب۔ بس اتنا لکھا کہ علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے، اللہ کوئی عالم ضرور پیدا کرے گا جو اس سوال کا جواب دے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس سوال کا جواب کیا ہے۔ یہ جواب تو تھا نہیں، یہ لکھ کر کے آپ نے وہ پرچہ واپس کر دیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زمانے میں مکہ شریف کے اندر موجود تھے، اور جب وہابیوں کی طرف سے بد مذہبوں کی طرف سے علم غیب پر 5 بنیادی سوالات کیے گئے تھے تو اعلیٰ حضرت صرف 8.5 گھنٹے میں تقریباً 150 سے زائد پیج پر مشتمل الدولۃ المکیہ کتاب لکھ کر اپنے علم کا لوہا منوا چکے تھے۔ تو جب انہوں نے واپس کیا یہ سوال تو علماء مکہ نے مشورہ کیا کہ ہمارے درمیان ہندوستان کا ایک عالم آیا ہے، شہر بریلی کا عالم آیا ہے، ارے اعلیٰ حضرت پہ ناز کرو، خدا کی قسم ناز کرو۔ علماء مکہ جس کی طرف رجوع کر رہے ہیں اس شخصیت کا نام امام احمد رضا، یہ بھارت سے گئے ہیں اور مکے کے علماء ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ کہا کہ ہندوستان سے ایک عالم آئے ہیں مولانا احمد رضا صاحب، کیا بہتر ہوتا کہ یہ سوال انہی کے پاس دے دیا جاتا۔ دیکھتے ہیں وہ اس کا کیا جواب لکھتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا گیا، اب ذرا دیکھو امام احمد رضا کی علمی عبقریت اور رسول پاک کا جو خصوصی فیضان ان پر ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 ہفتہ نہیں، 4-5 دن نہیں لیا، 1.5 دن، بولیے محبت، 1.5 دن، محبت سے بولیے، 1.5 دن کے اندر اعلیٰ حضرت نے 125 صفحے کی پوری کتاب لکھ ڈالی۔ آج بھی وہ کتاب موجود ہے، سوال عربی میں تھا تو جواب بھی خالص عربی میں لکھا۔ فقہ الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی آج بھی موجود ہے، جو صرف 1.5 گھنٹے میں جو سوالات تھے اس کا جواب تو لکھا ہی، درجنوں سوال خود بنائے اور اس کا بھی جواب لکھا۔ جب علماء مکہ کے سامنے وہ کتاب پہنچتی ہے، ان کے فتاوے پہنچتے ہیں، ان کی تحریروں کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا لو راہا ابو حنیفہ لقرت عینہ، اگر ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ اگر انہیں دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ امام احمد رضا جنہوں نے یہ فتویٰ لکھا، اگر انہیں امام ابو حنیفہ دیکھتے
تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور امام ابو حنیفہ اپنے شاگردوں میں انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ کیا شان اعلیٰ حضرت کی! علماء مکہ نے کہا انت امام الائمہ، انت امام الائمہ والمجدد لہذہ الامہ، آپ اس زمانے میں امت کے اماموں کے امام ہیں اور آپ اس زمانے کے بلا شبہ مجدد اسلام ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے بولو بھائی، یہ علماء مکہ کہہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھارت میں کہ اعلیٰ حضرت سنیت کی پہچان ہے، تو کچھ لوگوں کو چڑ ہوتا ہے، کچھ لوگ اسے غلط مانتے ہیں، مگر کیا کیجئے گا، یہ پہچان تو دربار مصطفیٰ سے ملا۔ کیا کریں گے؟ یہ تو سرٹیفکیٹ مصطفیٰ جان رحمت نے دیا، ان کے شہر سے ملا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آ گئے، تو اب علماء مکہ اور مدینہ نے ایک فیصل کن بات کہی۔ کیا کہا؟ ہندوستان میں بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے الگ الگ نظریات کے لوگ ہیں، سب کو تو نہیں جانا جا سکتا کون کون ہے، کون سنی ہے، کون کیا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کسی کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اذا جاء رجل من الہند فسأل اللہ عن الشیخ احمد رضا فإن مدحه علمنا انه من اہل السنة والجماعة وإن ذمه علمنا انه من اہل البدع والضلالہ۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی جب ہندوستان سے آتا ہے حج کرنے، عمرہ کرنے، تو ہم اس سے سیدھا ایک سوال کرتے، یہ نہیں پوچھتے کہ تو وہابی ہے، دیوبندی ہے، سنی ہے، قادیانی ہے، اہل قرآن ہے، کیا نہیں ہے۔ ہم اس سے ایک سوال کرتے ہیں، امام احمد رضا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ امام احمد رضا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر وہ ان کی تعریف کرتا ہے تو ہم پہچان جاتے ہیں سنی ہے، اگر تعریف کیا تو سمجھ گئے کہ سنی ہے، اور چہرہ بگڑ گیا تو سمجھ جاتے بگڑا ہوا، اگر اس کے آثار بدلے ہوئے نظر آئے تو ہم بھی سمجھ جاتے ہیں یہ بدلا ہوا انسان ہے، اس سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو علماء حرمین شریفین نے سنیت کا معیار بنایا ہے، اس لیے چڑھنے کی بات نہیں بیٹی، چڑھنے کی بات نہیں بھائیوں، یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ہمارے ملک کی شان ہے کہ ہمارے ملک کا ایک عالم ایسی بلندی پہ پہنچا، ایسی بلندی پر کہ عرب ہو یا عجم سب ان کے عظمت کے ترانے گا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آخری بات ایک عرض کر دوں، جی 5 منٹ میں ایک آخری بات عرض کر دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن میری گفتگو ختم ہوگی۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کوئی بھی عالم اپنی دینی خدمات کرنے کے بعد جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کی خدمات اللہ نے قبول کیا یا نہیں۔ ارے بولو بھائی، ہم زندگی بھر نماز پڑھیں لیکن یہ فکر تو رہتی کہ اللہ نے ہماری نماز قبول کی یا نہیں کی۔ اگر قبول ہو گئی تو سبحان اللہ، تب تو قسمت کی معراج ہے۔ تو ہر عالم کو یہ فکر ہوتی ہے، مگر سبحان اللہ ہمارا امام وہ امام ہے جس کی مقبولیت کی گواہی اللہ نے دنیا میں ہی ظاہر فرمائی۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یہی تاریخ 25 صفر کی تاریخ اور یہی جمعہ کا وقت تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وفات کا وقت بالکل قریب ہے۔ اور یہ دیکھو یار،
اور کسے کہتے ہیں ولایت؟ اپنی پیدائش کی تاریخ بھی قرآن کی آیت سے نکال دی اور اپنے وفات کی تاریخ بھی قرآن کی آیت سے نکال دی۔ اسی سن میں مجھے دنیا سے جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا علم اور کیسی ولایت آپ کو عطا فرمائی۔ وقت قریب آ رہا ہے، جمعہ کا دن 12 بج گئے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حجت الاسلام سے فرمایا اب کیا دیکھتے ہو؟ سورہ یاسین اور سورہ رات کی تلاوت شروع کرو۔ حضور حجت الاسلام اٹھے وضو کرنے کے لیے، کچھ تاخیر محسوس ہوئی، سرکار مفتی اعظم سے فرمایا آپ شروع کر دو، شروع کرو۔ پوری سورہ یاسین سورہ رات کی تلاوت سنی۔ جب قرآن کی ان دونوں سورتوں کی تلاوت سے فارغ ہوئے، کچھ احباب ایک ڈاکٹر صاحب کو لے کے آئے، نبض دیکھیں، کوئی دوا تجویز کریں، مگر اعلیٰ حضرت تو سفر آخرت کی تیاری شروع کر چکے تھے۔ آپ نے یوں اشارہ کیا، ڈاکٹر کی طرف دیکھا تک نہیں، اور سفر پہ جانے کی جو دعائیں ہیں وہ ساری دعائیں جو احادیث میں ہیں وہ بے تمام ہی بے کمال ہی آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ساری کی ساری دعائیں پڑھی اور پھر فرماتے ہیں کہ کمرے سے یہ فوٹو وغیرہ تصویریں سب نکال کے باہر کر دو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ دل میں خیال آیا کہ فوٹو تصویریں تو پہلے ہی اعلیٰ حضرت کے کمرے میں کبھی نہیں رہتی، تو کن چیزوں کو دور کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کا ولی تو دلوں کو بھی جانتا ہے۔ فوراً فرماتے یہی جو روپے پیسے سکے پڑے ان پہ جو تصویریں اسے باہر کرو۔ لوگوں نے اسے باہر کر دیا۔ پھر آپ پورے اطمینان کے ساتھ کلمہ شریف کا ورد شروع کرتے ہیں۔ اخیر وقت بالکل خاموشی طاری، اور خود فرما چکے ہیں کہ اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی وفات کے وقت ان کے چہرے پہ ایک نور چمکتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مصطفیٰ پیارے کا جلوہ نظر آ گیا۔ یہ بتا چکے تھے۔ ادھر مؤذن نے ٹھیک 2 بج کے 35 پر اذان کو شروع کیا، اور جیسے ہی مؤذن حی علی الفلاح پہ پہنچا، اعلیٰ حضرت جو کلمہ شریف کا ورد کر رہے تھے، کلمہ کا ورد تام ہوا اور چہرے پر ایک نور چمکا، ایسا نور کمرے میں جتنے لوگ موجود تھے سب نے محسوس کیا۔ ادھر مؤذن نے کہا حی علی الفلاح، اور ادھر روح سینے سے نکل کے بارگاہ قدس میں پہنچے۔ اس زمانے میں ملک شام میں بیت المقدس کے ایک بزرگ اس وقت خواب دیکھ رہے تھے۔ خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما، اور مجلس پر بالکل خاموشی طاری ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی آنے والے کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو وہ بیت المقدس کے وہ شامی بزرگ، انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا معاملہ ہے، خاموشی کیسی ہے؟ فرمایا کہ احمد رضا کا انتظار ہے، احمد رضا کا انتظار ہے۔ دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ یہ احمد رضا کون ہے؟ ارشاد ہوا شہر بریلی سے تعلق رکھنے والے احمد رضا کا انتظار ہے۔ جب یہ سنا خواب سے بیدار ہوئے، اس تاریخ کو، اس خواب کو، اس دن کو، اس وقت کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا، چونکہ اپنے زمانے کے وہ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ انہوں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان کبھی میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو انہیں یقین آ گیا
کہ میں نے خواب جو دیکھا بالکل صحیح دیکھا اور جو کچھ میں نے سنا بالکل صحیح سنا۔ احمد رضا کوئی بھی ہو، ایک بات تو پکی ہے، مصطفیٰ پیارے کا چہیتا غلام ہے، اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ ان کا انتظار کر رہے۔ اب وہ جو کوئی ہو مجھے ان سے ملنا ہے، کیونکہ حضور نے سند دے دی کہ وہ میرا غلام ہے۔ تو اب وہ وہاں سے چلے ملک شام سے اور بریلی پہنچے۔ جب بریلی پہنچے تو لوگوں نے کہا آپ نے آنے میں دیر کر دی، اعلیٰ حضرت کا تو انتقال ہو گیا۔ اتنا سننا تھا، دل محسوس کے رہ گئے، آنکھوں سے غم کے آنسو چھلک پڑے۔ پھر یاد آیا، اپنی ڈائری کھولی اور تاریخ اور وقت دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت کا انتقال کب ہوا؟ لوگوں نے کہا 25 صفر 1340 ہجری جمعہ کے دن 2:38 پر۔ جب انہوں نے اپنی ڈائری دیکھی تو حیرت کی انتہا نہیں، یہ وہی تاریخ تھی، وہی دن تھا کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول اعلیٰ حضرت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اعلیٰ حضرت کا انتقال تو بریلی میں ہوا، مگر روح اعظم، مگر اعلیٰ حضرت کی روح بریلی سے سیدھے مدینے پہنچنے والی تھی۔ اسی لیے مصطفیٰ پیارے انتظار کر رہے ہیں۔ سچ کہا تھا اعلیٰ حضرت نے، ارے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ اللہ تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس محبوب ولی کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا لفظاً یا سبقت لسانی سے یا معناً یا تفہیماً کسی بھی طرح سے کوئی جملہ خلاف شرع نکلا ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہب اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ السلام علیکم۔